بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ اللہ کا دین اسلام ہے اور اسلام کے بنیادی 5 پلرز میں سے بنیادی 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن حج بیت اللہ ہے۔ بیت اللہ کا ارادہ کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، توحید کی گواہی، اللہ کی وحدانیت کی گواہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، والحج وصوم رمضان، اور حج بیت اللہ کرنا اور رمضان المبارک کا روزہ رکھنا۔ تو بیت اللہ کا حج یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اگر استطاعت کے باوجود بھی حج نہ کیا جائے، اللہ کے حکم کو اہمیت نہ دی جائے، تو اللہ معاف کرے انسان اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا ہے جو شخص بھی وہاں جانے کی استطاعت رکھے۔ استطاعت میں کیا چیز آتی ہے؟ مالی استطاعت بھی آ جاتی ہے، اور مالی استطاعت سے کیا مراد ہے کہ وہاں جانے کے سفر کے اخراجات، وہاں جا کر کھانے پینے کے، رہائش وغیرہ کے اخراجات، اور صرف یہی نہیں، پیچھے سے بیوی بچوں کے اخراجات، ان کو توکل کر کے ہم چھوڑ دیں تو ان کی ذمہ داری کون پوری کرے گا؟ اللہ نے تو پوری کرنی ہے، جو ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنی ذمہ داری کے حد تک یہ سب چیزیں مالی استطاعت میں آتی ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ انسان جسمانی طور پر اس قابل ہو کہ انسان سفر کر سکے، کسی ایسی بیماری وغیرہ کا شکار نہ ہو، اگر عورت ہے تو ساتھ محرم ہو۔ تو بہرحال جو بھی حج کرنے کی استطاعت ہے، تو وہ اگر استطاعت موجود ہے تو حج کرنا ضروری ہے، اور جو شخص استطاعت کے باوجود بھی حج نہ کرے، فرمایا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو پھر انکار کرے، کفر کرے، تو اللہ رب العالمین کو ایسے بدبختوں کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ بے نیاز ہے تمام جہان والوں سے، لوگوں کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو لوگوں کی نیکیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا فائدہ ہے، جس نے کرنا ہے کرے، جس نے نہیں کرنا تو اس کا وبال اسی پر ہی ہوگا۔ بیت اللہ وہ پہلا گھر ہے اللہ کا جو اس دنیا میں بنایا گیا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، وہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ ہے جو بکہ شہر میں ہے، برکت والا، ہدایت والا، ہدایت کے سامان ہیں ادھر، للعالمین تمام جہان والوں کے لیے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، ان میں روشن آیات بھی ہیں، روشن نشانیاں بھی ہیں وہاں بیت اللہ میں۔ مقام ابراہیم، مقام ابراہیم بھی ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو وہاں داخل ہو جاتا ہے امن والا ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے حج کا حکم دیا ہے۔ ایک ایسی جگہ ہے، ایک ایسا اللہ کا گھر ہے اس دنیا میں، افضل ترین جگہ، ایمان والوں کے دل وہاں کھینچے جاتے ہیں۔ اللہ نے اس کی محبت ایمان والوں کے دل میں رکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ احسان جتلاتے ہوئے فرماتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لوٹنے کی جگہ،
لوگوں کے ثواب کی جگہ بنا دیا، امن کی جگہ بنا دیا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ تو بیت اللہ میں جس کے پاس استطاعت ہے، اسلام مسلمان ہے، اللہ رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ بھی بیت اللہ کا شوق رکھتا ہے۔ جس کے پاس استطاعت نہیں ہے وہ بھی شوق رکھتا ہے، دعائیں کرتا ہے کہ اے اللہ زندگی میں ایک مرتبہ اپنا گھر دکھا دے، یا اللہ ہمیں توفیق دے دے کہ ہم بھی بیت اللہ کی زیارت کر سکیں اور ہم بھی حج کر سکیں، ہم بھی عمرہ کر سکیں۔ سب سے پہلے جیسے میں نے عرض کیا کہ اس دنیا میں جو مسجد بنی ہے، اللہ کا گھر بنا ہے، وہ بیت اللہ ہے۔ قرآن کے نص اللہ کی مسجدوں کی، اللہ کے گھروں کی کتنی اہمیت ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اللہ کے گھر جن میں اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہے۔ ساری مسجدیں دنیا کی اللہ کا گھر ہیں اور ان میں اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یسبح له فیہا بالغدو والآصال رجال، ان مسجدوں میں، اللہ کے گھروں میں صبح شام لوگ تسبیح بیان کرتے ہیں۔ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ لوگ ان مسجدوں میں صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کا نام بلند کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کہ جن لوگوں کو لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ان کی تجارتیں، ان کی خرید و فروخت، وہ انہیں اللہ کے ذکر سے دور نہیں کر سکتی۔ مسجدوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں اور ایسے لوگ ہونے چاہیے جنہیں کاروبار، دنیا کی مصروفیات، اللہ کی یاد سے، اللہ کی نماز پڑھنے سے، نیک کام کرنے سے وہ مشغول نہ کر لیں۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، نماز پڑھنے سے، زکوٰۃ دینے سے، یہ تجارت، یہ کاروبار دنیا، دنیا کی مشغولیات، یہ انہیں مشغول نہیں کرتی۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ کیوں نماز پڑھتے ہیں، کیوں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کیوں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کیوں مسجدوں میں آتے ہیں؟ اس دن سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کا خوف ہوتا ہے جس دن آنکھیں الٹ پلٹ جائیں گی۔ تو بہرحال ان مسجدوں کی بنیاد اور سب سے بڑی مسجد، سب سے بڑا اللہ کا گھر، مرکز، وہ بیت اللہ ہے۔ سب سے پہلے وہ تعمیر کیا گیا، سب سے پہلے وہ بنایا گیا، اور دوسرا گھر جو اللہ کا بنا اس کائنات میں، اس دنیا میں، وہ بیت المقدس ہے۔ صحیح حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ آپ سے سوال ہوا کہ بیت اللہ کے بعد دوسری مسجد، دوسرا اللہ کا گھر کون سا تعمیر کیا گیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیت المقدس، مسجد اقصی۔ سوال ہوا کہ ان دونوں میں کتنا فاصلہ ہے؟ فرمایا 40 سال کا۔ 40 سال کے بعد بیت اللہ کے بیت المقدس بنا ہے۔ یہ اللہ کے عظیم گھر، یہ دین کے مراکز، بنیادی، یہ کائنات کی ابتدا سے، جب سے انسانیت کا سفر شروع ہوا ہے، تب سے دیکھیے آج تک قائم دائم ہے، اور جب تک اللہ کا حکم ہوگا یہ قائم دائم رہیں گے۔ یہی اللہ کے گھروں کی برکت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے یہی ان کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور دیکھیے جو لوگ جذبے کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے گھر بناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی کوششوں میں کتنی برکت دیتے ہیں۔ اب قیامت تک یہ قائم رہیں تو قیامت تک وہ ثواب ملتا رہے گا بنانے والوں کو، آباد کرنے والوں کو۔ بیت اللہ گر گیا، زمانہ گزرنے سے اس کے آثار بھی ختم ہو گئے، تو پھر اس بیت اللہ کی تعمیر نو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ پتہ نہیں تھا کہ بیت اللہ کی ایگزیکٹ جگہ کہاں تھی، یہ پتہ تھا موٹی موٹی یہ جگہ ہے،
جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے سیدہ ہاجر اور سیدنا اسماعیل ابھی پیدا ہو گئے تھے، بالکل چھوٹے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کے حکم سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجر اور سیدنا اسماعیل کو بیت اللہ چھوڑا اللہ کے حکم سے، تو حضرت ابراہیم کی دعا موجود ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے اپنی اولاد میں سے بعض اولاد کو ایک ایسی وادی میں آباد کر دیا ہے، آپ کے حرمت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی جو بے آباد ہے۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہاں سیدہ ہاجر کو اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا تو یہاں نہ انسان، نہ کوئی چرند، نہ کوئی پرند، کچھ بھی نہیں تھا، پانی نہیں تھا، کوئی کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی، کوئی قبیلہ، کوئی خانہ بدوش لوگ یہاں نہیں رہتے تھے، کوئی پڑاؤ نہیں ڈالتا تھا۔ اللہ کے حکم سے چھوڑ دیا، اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے۔ کیوں چھوڑا اے اللہ؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ نماز قائم کریں گے۔ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے اللہ لوگوں کو ان کی طرف مائل کر دے۔ وارزقہم من الثمرات، اے اللہ لوگوں کو پھلوں کا رزق دے۔ یہاں پانی نہیں ہوتا، لوگ نہیں آتے، اے اللہ تو سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ اے اللہ صرف گندم اور صرف آٹا اور صرف کھانے پینے کا جو ضروری سامان ہے وہ نہیں، لگژریز پھل، دنیا جہاں کا پھل یہاں اکٹھا ہو جائے۔ لعلہم یشکرون، اے اللہ تاکہ یہ شکر ادا کرے۔ اللہ نے دعا بدرجہ اتم پوری کی۔ مقصد کہنے کا کیا ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، جب چھوڑا تھا سیدہ ہاجر اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو، تو وہ بیابان جگہ تھی۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا اے اللہ آپ کے حرمت والے گھر کے پاس میں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہاں تو حرمت والا گھر تھا ہی نہیں۔ جب چھوڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجر اور سیدنا اسماعیل کو، تو وہاں بیت اللہ نہیں تھا، کیونکہ بیت اللہ کی تعمیر نو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بعد میں کی ہے۔ کب کی ہے؟ جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے۔ پھر اس بیت اللہ کی تعمیر نو پرانی بنیادوں پر، وہ بنیادیں جن پر سیدنا آدم علیہ السلام نے اس گھر کو قائم کیا تھا، وہ بنیادیں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بتائیں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ہدایات کی روشنی میں پرانی دیواروں پر، پرانی بنیادوں پر حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس گھر کو تعمیر کیا۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی جگہ بتا دی کہ اللہ کا گھر کہاں تھا، اللہ نے بتایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتا تھا، یہ پتا تھا یہ علاقہ ہے، اس علاقے میں تھا، گر چکا تھا، آثار ختم ہو چکے تھے۔ اللہ نے بتایا کہ ان بنیادوں پر اس کو اٹھانا ہے، اور کیوں اٹھانا ہے، کیوں دوبارہ تعمیر کرنا ہے، یہ توحید کی نشانی ہے۔ اللہ تشرک بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ بیت اللہ کی تعمیر کا بنیادی مقصد، مسجدوں کی تعمیر کا بنیادی مقصد اللہ کی توحید، شرک کا رد۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کی ہوتی ہیں، مسجدوں کو تو کم از کم شرک سے پاک کر دیا جائے۔ کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں درد دل کے ساتھ کہ مسجدوں کے اندر شرک ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، غیر اللہ کے نام کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ بھئی اللہ کے ساتھ اللہ کی برگزیدہ ہستیوں کو بھی اکٹھا نہیں کیا جا سکتا، اللہ کی صفات نہیں دی جا سکتی، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ کے برابر اللہ کے نبیوں کو نہیں کیا جا سکتا، اللہ کے ولیوں کو نہیں کیا جا سکتا، اور پھر مسجدوں میں کیا جائے، اور پھر دین کے نام پہ کیا جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پہ کیا جائے۔ پھر عیسائیوں کا کیا قصور ہے؟ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیں یا وہ اللہ قرار دے دیں، پھر ان کا قصور کیا ہے؟ پھر ان پر قرآن کریم میں ان کو مشرک کیوں کہا گیا؟ ان پر تنقید کیوں کی گئی؟ کیوں یہ کہا گیا کہ یہ اللہ کا بیٹا مقرر کرتے ہیں؟ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ ان دعوا للرحمن ولدا، یہ اللہ کے لیے بیٹا مقرر کرتے ہیں۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ کے لائق تو نہیں ہے کہ اللہ اولاد پکڑے۔
اللہ تو غنی عن العالمین ہے، کوئی اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی اللہ کی نسل میں سے نعوذ باللہ سوچا بھی کیسے جا سکتا ہے؟ اللہ کا کوئی باپ کیسے ہو سکتا ہے؟ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو مسجدوں کی تعمیر کا بنیادی مقصد اور بیت اللہ مسجدوں کی بنیاد اور سب سے بڑی اللہ کی مسجد، اللہ کا گھر توحید۔ حج کا بھی بنیادی فلسفہ اور بنیادی مقصد توحید، شرک کا رد۔ اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں بلند کر رہے تھے اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ تھے اور یہ دعائیں کر رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا آپ بیت اللہ کی تعمیر کریں، اور جب تعمیر ہو گئی تو کہا اے ابراہیم جاؤ پہاڑ پہ چڑھ کر اعلان کر دو کہ لوگ بیت اللہ کا حج کریں، لوگ بیت اللہ کو آئیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ میری آواز کون سنے گا؟ پوری دنیا والوں تک میرا پیغام کیسے پہنچے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ اعلان کرنا تمہارا کام ہے، لوگوں تک پہنچانا اور لوگوں کو بیت اللہ میں لانا میرا کام ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں، لوگوں کو بتا دیں کہ حج کرنا ہے، آپ پہاڑ پر چڑھ کے اعلان کریں، لوگ پیدل بھی آئیں گے، لوگ سواریوں پر بھی آئیں گے، قریب کی جگہوں سے بھی آئیں گے، دور کی جگہوں سے بھی آئیں گے، صرف حج کے دنوں میں نہیں آئیں گے، پورا سال آئیں گے۔ سیدنا عمر، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہما وارضاہما ورضی اللہ عن الصحابۃ اجمعین، اللہ سب سے راضی ہو جائے، ان کو خیال ہوا کہ ایک حج تمتع ہوتا ہے، ایک حج قران ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران فرمایا تھا، ایک ہی حج کیا آپ نے، اور آپ کے ساتھ اکثر صحابہ کرام نے حج تمتع کیا تھا آپ کے حکم سے۔ ان دونوں حجوں میں حج کے ساتھ عمرہ ہوتا ہے، اور ایک حج کی تیسری قسم ہوتی ہے جس کو حج افراد کہتے ہیں، جس میں اکیلا حج ہوتا ہے، عمرہ نہیں ہوتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج قران کیا، اور آپ کے ساتھ اکثر صحابہ کرام نے حج تمتع کیا، بعض نے حج قران کیا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور پہ پابندی لگا دی۔ کس پہ پابندی لگا دی؟ کہ حج اور عمرہ اکٹھا کیا جائے۔ احادیث مبارکہ میں آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، مشہور واقعہ ہے۔ اگرچہ صحابہ کرام نے جی خلیفہ ہیں ٹھیک ہے، لیکن جو کرنا چاہتے تھے انہوں نے کیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا۔ حضرت عمر کا بیٹا ابن عمر کہتے ہیں کہ کیا میں اپنے باپ کی بات مانوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانوں؟ کرنے والوں نے کیا۔ حضرت عثمان نے بھی پابندی لگائی، حضرت عمر کی پابندی کو بڑھاتے ہوئے حضرت علی نے حضرت عثمان کے دور میں حج تمتع کیا۔ کہنے لگے آپ خلیفہ ہیں اللہ کے رسول کے، ٹھیک ہے، لیکن عمل تو دین پر ہوگا۔ وجہ کیا تھی؟ بعض علماء نے ذکر کیا، وجہ یہ تھی واللہ عالم کہ اگر یہ حج اور عمرہ اکٹھا ہو تو کیا کریں گے لوگ؟ حج کے لیے تو لوگ آئیں گے کیونکہ حج کرنا ضروری ہے کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ، تو لوگ حج کے دنوں میں تو آ جاتے ہیں، ذوالحجہ میں تو لوگ حج کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اگر لوگوں نے حج کے ساتھ عمرہ بھی کر لیا تو بیت اللہ میں سال کے باقی دنوں میں کون آئے گا؟ تو بیت اللہ آباد رہے تو حج کے ساتھ عمرہ کی پابندی ہو، لوگ عمرہ الگ کریں۔ شاید ایک وقت آئے کہ لوگ آئیں نا، لیکن اللہ کے کام اللہ جانے، اللہ نے اپنے پروگرام خود پورے کرنے ہوتے ہیں۔ جب اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کہہ دیا کہ اے ابراہیم آپ کا کام اعلان کرنا ہے، لوگوں کو بیت اللہ میں پہنچانا ہمارا کام ہے، تو اب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا، صحابہ کرام نے زیادہ تر حج تمتع کیا، تو اب حج کے ساتھ عمرہ کیا جائے یا نہ کیا جائے، اللہ کو تو پتہ تھا کہ یہ جگہ ہمیشہ لوگوں سے آباد رہے گی جب تک اللہ کا حکم ہے۔ ایک وقت آ جانا ہے قرب قیامت جب بیت اللہ گرا دیا جائے گا، تب کیا ہوگا تب اللہ کو پتہ ہے۔ اس سے پہلے یہ بیت اللہ آباد رہنا ہے، اللہ نے اس کو آباد کرنا ہے، اللہ نے اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے نکالا گیا، نکلنے پر مجبور کیا گیا، آپ نے نکلتے وقت درد دل سے فرمایا تھا کہ اے بیت اللہ تو مجھے اللہ کی زمین میں بڑی محبوب ہے،
یہ زمین مکہ کی زمین مجھے بڑی محبوب ہے، اگر مجھے یہاں سے نہ نکالا جاتا میں کبھی یہاں سے نہ نکلتا۔ میں نے سنا پچھلے دنوں رمضان کے موقع میں، رمضان حج کا مہینہ نہیں ہے، لیکن میں نے سنا رمضان کے مہینے میں 15 لاکھ لوگوں نے بیت اللہ میں نماز ادا کی ہے۔ تو اللہ کے کام ہیں، اللہ جیسے اللہ چاہتے ہیں اللہ آباد فرماتے ہیں۔ یہ مطلب ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، لوگ حج کے لیے بھی آئیں گے، عمروں کے لیے بھی آئیں گے، سالہ سال پورے سال کے درمیان یہاں رش رہے گا، اور ایسے ہی ہوتا ہے۔ اتنے لوگ حج عمرہ کرتے ہیں کہ حکومت جتنا انتظام کر لے وہ انتظام تھوڑا پڑ جاتا ہے، مزید انتظامات کی ضرورت ہوتی ہے۔ حج کی کیا فضیلت ہے، حج کا کیا مقام ہے؟ حج کرنے سے انسان گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا ہے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جب انسان وہ 3 کام کرے تو انسان سارے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے اسلام، ایک بندہ اسلام لائے تو اسلام لانے سے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ نمبر 2 ہجرت، ایک بندہ اپنی سرزمین میں جہاں پیدا ہوا، جہاں اس کا کاروبار ہے، جہاں وہ زندگی بسر کرتا ہے، وہاں اس کے لیے اللہ کے دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، اب ضروری ہے اس کے لیے کہ کسی ایسی جگہ پر منتقل ہو جائے کہ جہاں وہ اللہ کے دین پر کھل کر عمل کر سکے۔ ہاں اگر وہ انسان عالم ہے، دعوت دے سکتا ہے، اس کو دعوت کا کام کرنا چاہیے چاہے مشکلات ہی کیوں نہ ہوں، لیکن اگر اس کے لیے دعوت دینا بھی مشکل بنا دیا جائے، اس کے لیے دین پر عمل کرنا ناممکن بنا دیا جائے تو پھر ہجرت کرنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کرنی پڑی مدینہ کی طرف۔ تو ہجرت اگر اللہ کے لیے کی جائے، اللہ رسول کے طریقے کے مطابق، تو ہجرت سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح تیسری چیز حج ہے، بیت اللہ کا حج۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا فالحج یہدم ما قبل، حج پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، جو بندہ حج کرتا ہے پھر اس حج میں کوئی فحش بات، فحش عمل نہیں کرتا، کوئی فسق و فجور نہیں کرتا، اپنے گناہوں سے ایسے نکل آتا ہے جیسے اس کو اس کی ماں نے آج ہی جنم دیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی مہنگا بڑا ہو گیا حج، عمرہ بڑا مہنگا ہو گیا ہے، تو کیا حج مہنگا ہوگا، عمرہ مہنگا ہوگا، لوگ حج کرنا چھوڑ دیں گے؟ ہرگز نہیں، سستا ہونا چاہیے۔ یہ حکومتوں کے کام ہے، حکومتوں کو ان چیزوں کے اندر ٹیکس اور ان چیزوں کو کم سے کم دخیل کرنا چاہیے۔ بہرحال حکومتوں کے اپنے کام ہیں، مسلمانوں کی اپنی ذمہ داری ہے۔ تو حج مہنگا ہوگا، عمرہ مہنگا ہوگا، کیا لوگ کرنا چھوڑ دیں گے؟ ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ لوگوں کا کام ہے کہ لوگ اپنی استطاعت کے مطابق حج بھی کریں، لوگ عمرہ بھی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا الحج والعمرۃ ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید والذہب، فرمایا حج اور عمرہ یہ اس طرح فقر اور گناہوں کو انسان سے دور کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہے اور سونے کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ اگر فقر دور کرنا ہے، اگر محتاجگی ہے، محتاجگی دور کرنی ہے، انسان گناہوں سے اٹا ہوا ہے، لتھڑا ہوا ہے، انسان کہتا ہے میں پاک ہو جاؤں، میرے گناہ کم ہو جائیں، تو انسان کو حج عمرہ کرنا چاہیے۔ اگر فرضی حج کر لیا ہے، ایک عمرہ کر لیا ہے، تو انسان کو دوبارہ بھی کرنا چاہیے۔ تابعوا بین الحج والعمرہ، فرمایا حج اور عمرہ بار بار کیا کرو۔ حج عمرہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ گناہوں سے تو انسان پاک ہوتا ہی ہوتا ہے، فقر اور محتاجگی بھی انسان کی جان چھوڑ دیتی ہے، اور انسان فقر سے بھی دور ہو جاتا ہے، محتاجگی سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے کام ہیں، یہ ایسی باتیں ہیں اگر ہم دنیاوی اعتبار سے کیلکولیٹ کریں ہمیں سمجھ آنے والی نہیں ہیں۔ یہ وہی بات ہے کہ صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے اور سود لینے سے مال کم ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں سود لینے سے مال بڑھتا ہے اور صدقہ کرنے سے مال کم ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی قسم حج کرنے سے، عمرہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ جس کے پاس استطاعت ہے وہ حج بھی کرے اور وہ عمرہ بھی کرے، تو اس سے فقر بھی دور ہوگا، گناہ بھی معاف ہوں گے۔ میں ایک وضاحت کر دوں یہاں، یہ جو فضائل کے احادیث ہیں یہ ہم پڑھ لیتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں انسان حرام کھا رہا ہے تو کیا ہے، حرام کھاتا رہے، کوئی لوگوں کا حق مار رہا ہے تو مارتا رہے،
کیا فرق پڑتا ہے؟ لاکھوں کروڑوں کا اربوں کا غبن کیا ہوا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ حج کر لیں گے، عمرہ کر لیں گے، سب گناہوں سے پاک ہو جائیں گے، پھر لوگوں کا مال کھانا شروع کر دیں گے، لوگوں کے حقوق لیے ہوئے ہیں، لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ مارا ہوا ہے، اور وہاں سے سمجھتے ہیں اس قسم کی احادیث پڑھ کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ محاورہ بنا ہوا ہے، 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ حج نہیں کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے، عمرہ نہیں کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے، لیکن لوگوں کے حق ادا کرنے ہوں گے۔ اللہ کے حق تو معاف ہو جاتے ہیں، لوگوں کے حق تو لوگوں کو ادا کرنے سے معاف ہوتے ہیں، ایسے معاف نہیں ہوتے۔ میں کل ہی کسی بزرگ کا قول پڑھ رہا تھا، کسی کی تقریر سن رہا تھا، بڑی زبردست بات کی۔ سلف صالحین میں سے کسی نے کہا کہ اگر میں دانک کہتے ہیں درہم کے چھٹے حصے کو، درہم اس زمانے میں ایک سکہ ہوتا تھا، چھوٹا سکہ درہم ہوتا تھا، بڑا سکہ اور بڑی کرنسی دینار ہوتا تھا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں، نام بھول گیا، وہ کہتے ہیں کہ اگر میں ایک دانک حلال کمائی کا کماؤں، ایک دانک درہم کا چھٹا حصہ، مجھے یہ 500 نفلی حج کرنے سے افضل لگتا ہے۔ 500 نفلی حج۔ ذرا غور کیجئے کہ ہم نے حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے اللہ کے لیے، اللہ پاک ہیں، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا۔ حرام کی کمائی کر کے ہم حج عمرہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ حرام کی کمائی سے، حرام غذا پیٹ میں ڈال کر، حرام کپڑے پہن کر ہم حج کرنے جائیں گے، عمرہ کرنے جائیں گے اور ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ کیسے؟ اللہ تو حرام قبول نہیں کرتے۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا۔ لوگوں کے حق کھا کر، لوگوں کی وراثتیں ہڑپ کر کے حج کرنے کا، عمرہ کرنے کا، ٹھیک ہے کرتے رہیں، پھر وہ لوگوں کا حق کس نے ادا کرنا ہے؟ وہ قیامت کے دن ایک بالشت برابر زمین کسی کی ہتھیالی ہے، وہ 7 زمینیں توق بنا کے گلے میں ڈال دی جائیں اور ہم اپنے آپ کو مطمئن کر کے بیٹھیں ہم نے تو حج کر لیے ہیں، ہم نے عمرے کر لیے ہیں، اللہ کے حق معاف ہو جاتے ہیں، لوگوں کے حق، غیبت، چغلی، ہم ان کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ یہ لوگوں سے معافی مانگنی پڑتی ہے، لوگوں سے معافی مانگنے سے معاف ہوتے ہیں، اور لوگوں کی چوریاں اور لوگوں کے ڈاکے وہ کیسے معاف ہوں گے؟ اور قتل و غارت کیسے معاف ہوگی؟ والعیاذ باللہ۔ تو میں نے کہا کہ میں وضاحت کر دوں اس کی، یہ لوگوں کے حقوق معاف کروانے پڑیں گے لوگوں سے، وہ ایسے معاف نہیں ہوتے۔ وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حج عمرہ کرنے سے شاید معاف ہو جاتے ہیں، وہ حج عمرہ کرنے سے پہلے بھی ہم جس طرح حرام کما رہے ہوتے ہیں بعد میں بھی حرام کماتے رہتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ یہ جو حج کے فضائل ہیں، حج کرنا ہے، تو یہ کون سا حج ہوتا ہے جس سے یہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جس کی یہ فضیلت ہے، جس کا یہ مقام ہے؟ تو جس حج کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور یہ فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں اس کو حج مبرور کہتے ہیں۔ صحیح حج جو ہے، نیکی والا حج، مکمل اور اللہ رسول کی تعلیمات کے مطابق حج ہو تو یہ فضائل حاصل ہوتے ہیں۔ ورنہ اگر ایک انسان اپنے تئیں وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اللہ رسول کی تعلیمات کے مطابق کر ہی نہیں رہا، اپنی طرف سے وہ ٹکرے بھی مار رہا ہے، اپنی طرف سے وہ یہاں سے وہاں بھی جا رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں میں نے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا، تو حج کرنے سے پہلے، عمرہ کرنے سے پہلے طریقہ تو سیکھا جائے، حج کرنے کا، عمرہ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ اور یہ حج اور عمرہ کا طریقہ سیکھنا اتنا ضروری ہے کہ سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے کہ اے اللہ ہمیں حج کرنے کے، عبادت کرنے کے طریقے سکھا دے۔ ان کو پتہ تھا کہ اگر اپنی مرضی سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ عبادت نہیں ہوتی۔ دین اپنی مرضی سے نہیں اپنایا جاتا، دین وہ ہے جو آسمان سے اترتا ہے، دین وہ ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلتا ہے، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہوتی ہے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اے اللہ ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا دے۔ حج کا طریقہ تو پتہ نہیں ہے اور ہم حج مبرور، ہم سمجھ رہے ہیں ہمارا حج مبرور ہو گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا اور فرمایا جتنے لوگ آ سکتے ہیں آ جائیں، میرے ساتھ شریک ہو جائیں،
1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام شریک ہوئے. آپ قدم قدم پہ فرماتے تھے خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، مجھ سے عبادت کے طریقے سیکھ لو، کیا پتہ اگلے سال میں حج کر سکوں کہ نہ کر سکوں. صحابہ کرام نے سیکھے، سکھائے، کتابیں بھری پڑی ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سیکھیں. اور حج مبرور میں صرف یہ نہیں آتا کہ ہم حج مکمل طریقے سے ادا کریں. اصل فضیلت ہے حج مبرور کی. حج مبرور کیا چیز ہے؟ پہلے یعنی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ صرف حج کرنے سے گناہ معاف نہیں ہوتے، حج مبرور سے گناہ معاف ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں. آپ سے سوال ہوا ای العمل افضل، اے پیارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا ایمان باللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا. عرض کیا گیا ثم ماذا، پھر کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد. قیلا، کہا گیا ثم ماذا، پھر کون سا عمل اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا حج مبرور، صرف حج نہیں، حج مبرور ہونا چاہیے. یہ عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، ایمان کے بعد، جہاد کے بعد. ایک اور صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ دوسرے عمرہ کے درمیان کفارہ ہے. انسان کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حقوق اللہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں. والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور کا تو بدلہ نہیں ہے جنت کے علاوہ. حج مبرور کی جزا تو جنت ہی ہے، حج مبرور ہونا چاہیے. اب یہی سوال ہے کہ صرف حج نہیں، صرف بیت اللہ چلے جانا نہیں، صرف مینا عرفات مزدلفہ کی سیر کر آنا یہ حج نہیں ہوتا. حج مبرور کیا چیز ہے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. تو حج مبرور کیا ہے؟ بر کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا اسلام میں بر کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. اس آیت کریمہ کو آیت بر کہا جاتا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا نیکی کسے کہتے ہیں، بر کسے کہتے ہیں. اور ہم جس حج کی بات کر رہے ہیں وہ حج بھی بر والا حج ہے، حج مبرور، جس کی بنا پر گناہ معاف ہوتے ہیں، جس کی یہ سارے فضائل ہیں جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. تو بر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، بر میں 6 چیزیں شامل ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. ایمان، ایمانیات، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے نبیوں پر ایمان اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان. 5 چیزوں کا ذکر ہے یہاں، اور قرآن کریم میں دیگر مقامات پر تقدیر پر ایمان بھی. ایمان کے 6 ارکان ہیں. تو بر میں سب سے پہلے تو ایمانیات آتے ہیں. عقیدہ تو ہمارا کتاب و سنت والا نہ ہو اور ہم تو حج کرنے جا رہے ہیں. عبادتیں تو ہماری وہ اللہ رسول کی تعلیمات کے مطابق نہ ہوں. اخلاق تو ہمارا اللہ رسول کا بتایا ہوا نہ ہو اور ہم حج کر کے اپنے گناہ معاف کر آئے ہیں اپنے تئیں. نہیں، یہ حج مبرور ہونا چاہیے. سب سے پہلے ایمانیات، عقیدے ٹھیک ہونے چاہیے. نمبر 2، بر میں کیا چیز آتی ہے؟ وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. انسان مال ادا کرے، مال کی محبت کے باوجود. مال کی ضرورت ہے انسان کو، انسان پھر بھی خرچ کرے، ادھر بھی خرچ کرے، ادھر بھی خرچ کرے. اے اللہ کہاں خرچ کرے؟ ذوی القربہ، رشتہ داروں پر سب سے پہلے، والیتامہ، یتیموں پر، والمساکین، مسکینوں پر، وابن السبیل، مسافروں پر، وفی الرقاب، گردن آزاد کی جائیں، لوگوں کو غلامی سے چھڑایا جائے، لوگوں کے ساتھ آسانیاں کی جائیں، خرچ کیا جائے. یہ بر کی دوسری قسم ہے. نمبر 3،
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرے. ایک بندہ نماز ہی ادا نہیں کرتا، نہ حج سے پہلے، حج کے درمیان تھوڑی سی نمازیں ادا کر لیں، اپنی طرف سے سمجھا ہم نے بڑی نیکی کر لی ہے، واپس آ کر جی اب تو حج ہو گیا، اب تو عمرہ ہو گیا، اب کیا ضرورت ہے نمازوں کی، اب کیا ضرورت ہے جمعوں کی. تو بر میں نماز ادا کرنا بر کی بنیادی شرائط میں شامل ہے. انسان کو حج سے پہلے بھی نمازی ہونا چاہیے، حج کے اندر بھی نمازی ہونا چاہیے، اور آ کر بھی نمازی ہونا چاہیے. وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنا. پیچھے بھی صدقے کی بات آئی بر میں، دوبارہ زکوٰۃ کی بات آئی. نمبر 4 زکوٰۃ ادا کرنا. تو ایک فرض صدقہ ہوتا ہے زکوٰۃ، اور ایک نفل صدقے ہوتے ہیں. فرض صدقہ ادا کرنے سے نفل صدقہ ختم نہیں ہو جاتا. فرض صدقہ تو سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے، نفل صدقہ دن اور رات ہوتا ہے، صبح شام ہوتا ہے، پوشیدہ بھی ہوتا ہے، علانیہ بھی ہوتا ہے، ہر وقت ہوتا ہے، بار بار ہوتا ہے. اور نمبر 5 وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، کہ وعدے کریں تو وعدے پورا کریں، یہ بھی بر میں شامل ہے. اور نمبر 6 وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، صبر کرنا مشکل میں، تنگی میں اور جنگ کے وقت. اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ سچے ہیں کہ ہم اللہ رسول پر ایمان لائے ہیں، ہم نیکی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جن کی یہ صفات ہوں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہ لوگ ڈرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سے. یہ آیت کریمہ جس کو آیت بر کہا جاتا ہے، امام ابن رجب بہت بڑے عالم ہیں، فرماتے ہیں ان انواع البر 6، کہ بر کی 6 قسمیں ہیں. من استکملها فقد استکمل البر، جو یہ 6 بر کی قسموں کو پورا کرے اس نے بر کو مکمل کیا ہے. حج مبرور تو اس کا ہوگا. یہ حج سے پہلے بھی ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنا ہے، حج کے دوران ان چیزوں پر عمل کرنا ہے، اور حج سے آنے کے بعد بھی ان چیزوں پر عمل کرنا ہے. لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو البر والصلہ کہا جاتا ہے. البر والصلہ ایک اصطلاح ہے، حدیث کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں ایک چیپٹر ہوتا ہے البر والصلہ. اس سے مراد لوگوں سے حسن سلوک کرنا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ بر کیا ہے، نیکی کیا ہے. یہ میں بر کی وضاحت کیوں کر رہا ہوں؟ حج مبرور کی مناسبت سے. اصل حج مبرور ہے. حج کا فلسفہ کیا ہے، حج کی بنیاد کیا ہے؟ ہمیں اللہ حج پہ لے جائیں تو ہمارا سب کے اللہ سے دعا ہے، نہ ہم حج پہ جا سکیں، ہم کم از کم جہاں ہیں وہیں بر کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں، اللہ کے پاس خزانوں کی کون سی کمی ہے، اللہ ہمیں وہ خزانے، وہ برکتیں یہاں عطا کر دے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ آپ سے سوال ہوا بر کیا ہوتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق، بر ہے اچھا اخلاق. اچھا اخلاق کیا ہے، بر کیا ہے؟ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مشہور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بر کوئی مشکل کام نہیں ہے، بڑا آسان کام ہے. کیا چیز ہے بر؟ فرمایا شیء ہین، بر بڑی ہلکی چیز ہے. کیا چیز ہے؟ وجہ طلیق و کلام لین. آپ کا چہرہ جب آپ لوگوں سے ملے تو چہرے پر بشاشت ہو، چہرے پہ مسکراہٹ ہو، ماتھے پہ تیوڑیاں نہ چڑھی ہوں، لوگوں سے بشاشت کے ساتھ ملیں. وہ کلام لین، ان لوگوں سے بات کریں تو نرمی کے ساتھ بات کریں. اور یہ بات کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ اپنوں سے نرمی سے بات کرنی ہے، غیروں سے بھی، دشمنوں سے بھی نرمی سے بات کرنی ہے. سیدنا موسیٰ اور سیدنا ہارون علیہ السلام کو حکم ہوا جو فرعون کو جا کر نصیحت کرو، لیکن نصیحت کرتے ہوئے بات نرمی سے کرنا. فقولا لہ قولا لینا. حج میں ان چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے. حج لوگ اتنے زیادہ ہوتے ہیں، انسان پریشان ہوتا ہے، سفر میں انسان ہوتا ہے، لیکن ان چیزوں کی بڑی ضرورت ہے. ان چیزوں کے بغیر حج مبرور نہیں ہوتا. انسان چلا تو جاتا ہے، عرفات بھی چلا جاتا ہے، مزدلفہ بھی چلا جاتا ہے، لیکن وہ جو اصل مقصد ہے حج کا وہ ادا نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا آپ کہ ما بر الحج، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بر الحج کیا ہے، حج مبرور کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اطعام الطعام و افشاء السلام و طیب الکلام. سلام کرو، سلام کو زیادہ سے زیادہ پھیلاؤ اور کھانے کھلاؤ، لوگوں سے اچھے طریقے کے ساتھ بات کرو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حج کرنے کی، حج مبرور کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
جو لوگ حج کرنے چلے گئے ہیں اللہ ان کا حج قبول فرمائے، جو جا رہے ہیں ان کا بھی، اور جو نہیں گئے اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو بیت اللہ کا سفر کروائے، عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حج مبرور عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اس وقت حج کے مہینوں سے گزر رہے ہیں۔ ایک حرمت والے مہینے ہوتے ہیں۔ حرمت والے مہینے آپ کو علم ہے کہ وہ 4 مہینے ہیں، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ 3 مہینے اکٹھے ہیں اور 1 مہینہ رجب کا۔ اسلامی مہینوں میں 7واں مہینہ، پہلا مہینہ، 7واں مہینہ اور 11واں اور 12واں مہینہ، یہ حرمت کے مہینے ہیں۔ اور پھر حج کے مہینے، اللہ فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ وہ کیا ہیں حج کے مہینے؟ وہ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج، یہ حج کے مہینے ہیں۔ ہم حج کے مہینوں میں ہیں، حج کے مہینوں میں حج ہوتا ہے، اس کے علاوہ حج نہیں ہوتا۔ عمرہ حج کے مہینوں کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے۔ جو لوگ حج کرنے چلے گئے اللہ ان کا حج قبول فرمائے۔ ہم یہاں موجود ہیں، اللہ نے ہمارے لیے یہ حرمت والے مہینے، یہ حج والے مہینے، اس میں ایسے ایام رکھے ہیں کہ جو بہت فضیلت والے ایام ہیں۔ سال کے سب سے افضل ایام ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کا یہ فرمان ہے، آپ نے فرمایا سال کے سب سے افضل دن یہ ذوالحجہ کے پہلے 10 ایام ہیں۔ ان 10 ایام میں کیا جانے والا عمل یہ تمام اعمال سے زیادہ اللہ کو محبوب ہوتا ہے۔ سوال ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا جہاد سے بھی زیادہ ان ایام میں کیا گیا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے، زیادہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر ایک شخص جہاد کرنے جائے اور جہاد میں اپنا مال بھی ساتھ لے کے جائے، مال بھی خرچ ہو جائے، اس کی جان بھی خرچ ہو جائے، وہ جہاد افضل ہو سکتا ہے، لیکن عام جہاد، اس جہاد سے ان دنوں کا عمل افضل ہے۔ ان 10 دنوں کا عمل وہ جہاد سے بھی افضل ہو جاتا ہے، رمضان کے دنوں کے عمل سے بھی افضل ہو جاتا ہے ان دنوں کا عمل۔ یہ سال کے سب سے افضل 10 دن ہیں۔ ان دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اصل میں 10 ذی الحجہ، اگر ایک دن کی بات کریں تو سال کا سب سے افضل دن 10 ذی الحجہ ہے، یعنی عید کا دن جس کو ہم کہتے ہیں، عید الاضحیٰ کا دن جس میں قربانی ہوتی ہے۔ یوم عرفہ کی بڑی فضیلت ہے اور باقی 8 دنوں کی بھی بہت فضیلت ہے۔ ان 2 دنوں کے بعد تو ان میں قربانی اور قربانی سے پہلے اللہ کا ذکر جتنا زیادہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ 9 کے 9 دن روزہ رکھتے تھے۔ آپ عید کا دن کا روزہ نہیں رکھتے تھے، آپ 9 دن کا روزہ رکھتے تھے۔ تو 9 دن کا روزہ رکھنا چاہیے، دیگر صدقات و خیرات، دیگر نیکیاں، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ان 10 دنوں کی نیکیاں رمضان سے زیادہ افضل ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے ان 10 دنوں کی قسم اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ، دیگر صحابہ کرام سے مروی ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد، 10 دنوں سے مراد ذوالحجہ کے 10 دن ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ذوالحجہ کے یہ 10 دن زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔